بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا، اور درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ محترم ناظرین، جو پابندی کے ساتھ نشا اسلامک پر پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری ہم سننے سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آج پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 16 ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست سے پارہ نمبر 2 کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے پارہ نمبر 1 اور اس پہلے پارے کے آخری یعنی 16ویں رکوع کی تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔
اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی یہی کہا، اے میرے لڑکو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین یعنی اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس رکوع کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، وہ 3 آیتیں ہیں جن کو ابھی میں نے تلاوت کیا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محترم ناظرین، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہو، یعنی سوائے احمق کے اور کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھتیجے تھے، ایک کا نام تھا سلمہ اور دوسرے کا نام تھا مہاجر۔ یہ دونوں بھتیجے تھے، ان دونوں کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، اسی دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور جو قرآن پاک نازل ہوئی ہے رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر، یہ قرآن توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ اب تم اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں آ جاؤ اور یہودیت سے نکل کر اسلام میں آنے کا شرف حاصل کرو۔ توریت کو تو مانتے ہو، اب قرآن کریم کو مانو۔ توریت قرآن کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے داخل اسلام ہو جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دونوں بھتیجوں سے کہا، تو ان دونوں بھتیجوں میں جو سلمہ نام کے بھتیجے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جو مہاجر نام کے بھتیجے تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور روگردانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کیا اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور جس نے روگردانی کی اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے دین سے روگرداں ہو۔ کون ہوتا ہے روگرداں؟ سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی سرکش اور روگرداں ہو سکتا ہے جو احمق ہے۔ یہاں مہاجر نامی بھتیجے کی مذمت میں کہا جا رہا ہے، اور اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کے مزاج میں احمق پن ہے، تو یہ حق کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والے بھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بات کرتے ہیں، ان کا سچائی کے ساتھ ماننا یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مقدس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات دنیا میں بھی ان پر ہیں اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کے انعام و اکرام ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا، کن سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ میرے سامنے گردن جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، جب فرمایا اللہ نے کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، یعنی اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اللہ کی مرضی کے آگے میں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا، اللہ کے احکام کے آگے میں نے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا۔ یہ ہے اسلمت۔ اسلمت زبان سے کہنا بڑا آسان ہے کہ میں فرما بردار ہو گیا، میں نے اپنی گردن جھکا دی، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، یہ کہنا زبان سے آسان ہے، لیکن عملی میدان میں اس کہنے پر قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی مشکل والی بات ہے، یہ بڑے صبر والی بات ہے، یہ بڑی رضا والی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سارے جہاں کے رب کے آگے، سارے جہانوں کے رب کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ کہنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی میدان میں بھی پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جم کر دکھایا، ایسے جمے رہے کہ آج تک دنیا ان کی استقامت کو یاد کرتی ہے، اور تا صبح قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثبات قدمی، ان کا صبر، ان کی رضا کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے ایسے خلیل، اللہ کے ایسے محبوب بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا، خالق کائنات نے ان کو چن لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، یعنی بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں منتخب فرما لیا، چن لیا حضرت ابراہیم کو۔ اور ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم چنے گئے تو پھر ان کے طفیل میں ان کے سارے ماننے والے بھی اللہ رب العزت نے چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنا انعام و اکرام اور ان کو سرفراز کرنے کے لیے چن لیا، اور ان کے طفیل میں ان کے سارے پیروی کرنے والوں کو نوازش اور کرم کے لیے چن لیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چن لیا ہم نے۔ کس لیے چنا؟ رسالت کے لیے چن لیا،
کس لیے چنا؟ خلت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی خلت کے لیے چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ رسالت کے معنی اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانا۔ رسول اللہ کے جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کے آیات، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا رسول بناتا ہے اس کو تمام انسانوں میں خاص کر دیتا ہے، ویسی بات کسی دوسرے میں نہیں آتی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، تو اللہ نے رسالت کے لیے حضرت ابراہیم کو چن لیا، اللہ نے خلت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت نمرود بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان کی بادشاہت کا دور تھا، اور اس بادشاہ سے اس وقت کے کاہنوں نے اور نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، تیرے زوال کا باعث بنے گا۔ تو نمرود نے فرعون کی طرح حکم دیا کہ جتنے نومولود بچے ہوں گے وہ سب ختم کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ نومولود بچے جتنے بھی اس وقت تھے سب کو ختم کر دیا گیا، اور جو جنم لیتے تھے سب کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ جیسے فرعون کے قتل عام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ایسے ہی یہاں نمرود کے قتل عام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اس خوف سے کہ کہیں نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے، ان کی ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھاس میں چھپا دیا۔ دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کیسے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گھاس میں چھپا دیا، اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق کو خبر دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں عوام یہ سمجھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، جو بت پرستی بھی کرتے تھے اور بت گری بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت طارق تھا، اور یہ موحد تھے، یہ توحید پرست تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ یہ بات اس لیے قابل غور ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ جو رہا، جس سلسلے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک سرکار علیہ السلام کا نور پاک
جن جن پشتوں سے اور جن جن ارحام سے ہوتا ہوا گزرا، اس میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی کافر نہیں تھا، سب کے سب موحدین تھے اور سب کے سب توحید پرست تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی گھاس میں چھپا دیا اور جا کر حضرت طارق کو اس کی خبر دی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے اور وہ موحد تھے۔ حضرت طارق چلے آئے اور زمین میں ایک غار کی شکل کا گڑھا بنایا اور رہنے کی جگہ بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا۔ روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس مقام پر جاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کر آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھاتا ہے اس موقع پر، اور عام طور پر بچے ایک مہینے میں جتنی ترقی کرتے ہیں جسمانی طور پر، ایک مہینے میں جتنا بڑھتے ہیں بچے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ایک دن میں پروان چڑھا دیا کرتا تھا، اور ایک سال جن بچوں کو پرورش کرنے کے بعد جس نوعیت میں جس حیت میں آتے ہیں وہ، تو ایک سال کی پرورش کے بعد جس موقف میں آتے ہیں بچے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مہینے کی پرورش میں اس موقف میں لا دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑھ جایا کرتے جیسے عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے جتنا ایک سال میں بچے بڑھا کرتے۔ اور اللہ کی شان دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں جوان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جہاں سارے بچے قتل کیے جا رہے تھے، اپنی قدرت سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور بچایا، اور ان کو شان و شوکت سے مالا مال کیا، ان کو رسالت کے لیے چن لیا، ان کو خلت کے لیے چن لیا۔ خلت کا یہ عالم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور اللہ سے دوستی اور اللہ پر اپنا سب کچھ نثار کر دینا اتنا اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ آسمانوں پر بھی اس کا ذکر اور چرچے ہوا کرتے۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ہم تیرے خلیل کی خلت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا بندہ ابراہیم خلیل تجھ پر اپنی جان و مال کیسے نثار کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انسانی لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وہ آئے اور جب آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی یاد میں محویت کے عالم میں پاتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ جب آئے فرشتے اور آ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، وہ تسبیح کون سی پڑھا فرشتوں نے؟ وہ تسبیح وہی تھی جو آج ہم تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح ملائکہ پڑھتے ہیں، وہی تسبیح ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود،
سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح ملائکہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے۔ اور جب تسبیح کا پڑھنا ختم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر وہ تسبیح سناؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم وہ تسبیح سنائیں گے ضرور، لیکن یہ بتائیے کہ ابراہیم وہ تسبیح سنانے پر ہمیں آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بکریوں میں سے آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا تھا کہ حد نظر تک تھا، آدھی بکریاں دینے کی بات ہوئی تو ایک بار پھر فرشتوں نے وہ تسبیح سنا دی۔ جب تسبیح سنائی گئی اور جب تسبیح اختتام کو پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بار پھر سناؤ اور ساری بکریاں لے لو۔ جب تسبیح ختم ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کی شان میں وہ تسبیح پھر سے سنائی جائے۔ فرشتوں نے کہا اب تم ہمیں کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں تو ساری ختم ہو چکی ہیں، میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب مجھے ان بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے لے لو اور ایک بار پھر وہ تسبیح سنا دو۔ جب یہ خلت کا عالم، جب اللہ سے محبت کا یہ عالم فرشتوں نے دیکھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رشک کرنے لگے کہ سبحان اللہ، واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ ایسی خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے کہ دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے اور خلت کے لیے، اسی کا ذکر یہاں پر آتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں اپنے سر تسلیم کو اے عالموں کے رب تیرے آگے خم کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری ساری عبادتیں خالص تیرے لیے، اس میں کسی کو میں نے شریک نہیں کیا ہے۔ ایسے مخلص بندے، ایسے مخلص اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر یہاں ان آیات میں آیا۔ محترم ناظرین، آئیے اس کے آگے والی آیتیں ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود ایکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس مکالمے کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا تھا انتقال سے قبل، اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذکر فرمانے میں شان نزول یہ ہے کہ یہ یہود کے رد میں نازل ہوئی، یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے۔ یہودیت پر حضرت یعقوب علیہ السلام قائم تھے، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ سے یہودیوں کے اس کہنے کا رد فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سچی بات بتائی۔ ارشاد ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی اپنے بچوں کو کہ میرے بعد تم یہودیت پر قائم رہنا، جبکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کیے کہ میرے بعد تم یہودیت پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے جس میں ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار بن کر رہیں گے، ہم سب فرما بردار بن کر رہیں گے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے ذریعے یہودیوں کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ حضرت یعقوب یہودی تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہودیت پر قائم رہنے کی انہوں نے تاکید کی تھی۔ اللہ نے اس کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، ان کا عقیدہ الہ واحدہ کا عقیدہ تھا، اور یہ اسلام پر ایسے قائم تھے کہ کوئی ان کو اسلام سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہودیوں کے اس کہنے کا رد فرمایا، اور یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہوں نے انتقال سے پہلے حضرت یعقوب سے گفتگو کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو جن بیٹوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو ایکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ بیٹے کون تھے؟
کون بیٹے تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال کے بڑے تھے۔ 14 سال کے عمر میں بڑے ہونے کی حیثیت سے اور 14 سال کے بڑے ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاً بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اور ایک اہم وجہ جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام نہ آ کر حضرت اسحاق کی اولاد نے، حضرت یعقوب کی اولاد نے، جو حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ یہ تو اللہ کا کرم، یہ تو اللہ کی قدرت سے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوری بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، اور اس نام کے آنے کی ایک اہم وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد محترم گزرے۔ یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد محترم ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اور آگے کی باتیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے آگے اور کیا فرماتا ہے، اور ہم قرآن پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں جو ایکتا و تنہا ہے۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے
اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ شخص وہ محض مخالفت میں ہیں، پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خود سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ محترم ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کا شان نزول ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو یہودی اور نصرانی ہونے کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑو، یہودی بن جاؤ، اسلام چھوڑو اور نصرانی بن جاؤ۔ کیوں بنو؟ اس لیے کہ تمام پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، یہودیوں کا کہنا تھا۔ تمام کتابوں میں توریت سب سے افضل کتاب ہے، یہ کہہ کر مسلمانوں کو راغب کرتے تھے یا راغب کرنا چاہتے تھے اسلام چھوڑ کر یہودیت قبول کرنے کے لیے۔ اور ایسے ہی نصارہ کی کوشش تھی، وہ کہتے تھے کہ سارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، ساری کتابوں میں انجیل افضل ہے، لہٰذا تم اسلام کو چھوڑو اے مسلمانوں اور آ جاؤ عیسائیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آیت کا نزول فرما دیا اور مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ نہ یہودی بنو نہ نصرانی بنو، بلکہ تم دو ٹوک ان کو جواب دے دو کہ ہم نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے، بلکہ ہم اس کتاب کو مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ یعنی توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے کھلے طور پر یہ کہہ دو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں، اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، دیکھیے امت محمدیہ علیہ السلام کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے امت محمدیہ علیہ السلام کے ایمان کو پسند فرمایا، قبول فرمایا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تم جیسے ایمان لائے ہو ویسے ایمان لا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کو قبول فرمایا۔ اور اگر یہود و نصارہ مسلمانوں جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ مخالفت میں ہیں، وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایمان لانے کی راہیں ہموار نہیں کرتا، ان کے دل میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام سے اور محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے امت محمدیہ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یہود و نصارہ تو ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچانے والا ہے، اور وہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اہل اسلام سے فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو یہ جواب دے دو۔ کیا جواب دو؟ جواب یہ دو، صبغۃ اللہ، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، اب تمہاری بات ہم سننے والے نہیں، اب تمہارے یہ داؤ ہم پر چلنے والے نہیں، اب ہم تمہاری گرفت میں آنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پر کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے آپ پر چڑھا لیا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے مسلمانوں کہہ دو، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، اب نہ یہودیت کا رنگ چڑھنے والا ہے، نہ نصرانیت کا رنگ چڑھنے والا ہے، اب تو اللہ کا رنگ ہم پر چڑھ چکا ہے۔ اور کہہ دو اے مسلمانوں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ سب سے بہتر اللہ کا رنگ ہے۔ یعنی امت محمدیہ علیہ السلام سے یہ جواب دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب کی امت، یہ کہہ دو یہود و نصارہ سے کہ ہم نے عقائد حقہ کے ذریعے ہم نے اپنے رگ و پے میں اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے۔ جیسے کپڑے کو رنگا جاتا ہے تو کپڑے کے ظاہر و باطن سب کو رنگ دیتا ہے کپڑا، اور سب رنگین ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہم نے سچے عقیدوں سے اپنے رگ و پے کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اب کوئی رنگ ہم پر چڑھنے والا نہیں، اب کوئی رنگ ہم مسلمانوں کو متاثر کرنے والا نہیں۔ کہہ دو ان سے، اور یہ بھی کہہ دو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ نصارہ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر کوئی شخص نصرانی ہوتا، یعنی نصرانیت قبول کرتا، یا پھر نصرانیوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زرد رنگ میں اس بچے کو غوطے لگاتے تھے۔ نصرانی لوگ اس بچے کو زرد رنگ میں غوطہ لگاتے تھے، اور اگر کوئی نصرانیت قبول کرتا بڑا آدمی تو اس کو بھی رنگ دیتے تھے زرد رنگ میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب پکا عیسائی ہو گیا، یہ اب پکا نصرانی ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا ان کے رنگنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ یہ ظاہری رنگ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رنگ سے اپنے ظاہر کو بھی رنگ لیا ہے، اپنے باطن کو بھی رنگ لیا ہے۔ اپنا ظاہر ایسے رنگ لیا کہ اس کے احکام کے مطابق، اس کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہم نے اپنے سر سے پا تک کے اعضاء کو سانچے میں ڈھال دیا ہے، اور اپنے باطن کو ایسے رنگ لیا ہے کہ ہمارا قلب محبت الہی کے رنگ میں، عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے رنگ میں رنگا جا چکا ہے۔ اب ہمارے ظاہر و باطن پر نہ یہودیت کا رنگ چڑھنے والا ہے، نہ نصرانیت کا رنگ چڑھنے والا ہے۔ یہ امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ آئیے اس رکوع کے آخری آیات کی اور اس کے ترجمے اور تفسیر کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ محترم ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیا جائے کہ تم جھگڑا کرتے ہو اے یہود و نصارہ اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ یہ جھگڑے کا کوئی موضوع ہے، یہ جھگڑے کی کوئی بات ہے؟ ہرگز یہ جھگڑے کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کہتے ہو کہ یہود و نصارہ تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ یہاں پر تمام یہود و نصارہ کو خاموش کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ تمہارا کہنا جھوٹ پر مبنی ہے، تمہارا کہنا افتراء پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلم تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور اسی کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ تمہاری طرح یہود و نصارہ نہیں تھے۔ تمہاری کیا حالت ہے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم گواہی کو چھپاتے ہو، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ظلم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں جو نازل کیا اس کو تم چھپاتے ہو، اس کی شہادت کو چھپاتے ہو۔ یہ تمہارا بہت ہی برا عمل ہے، کتم شہادتن عندہ، اور تم اتنے برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہو کہ اس کی گواہی کو تم چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں جو تم چھپا رہے ہو، اس سے اللہ کی ذات بے خبر نہیں ہے۔ کیا چھپایا یہود و نصارہ نے جس کے چھپانے کا یہاں ذکر آیا ہے؟ وہ چھپایا تو توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چھپایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی ہوں گے، احمد ان کا نام ہوگا۔ یہ بات توریت میں بھی، یہ بات انجیل میں بھی، اور یہود و نصارہ نے توریت اور انجیل میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کو چھپایا۔ توریت اور انجیل میں جہاں آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کا ذکر آیا ہے، اس کو چھپا دیا یہود و نصارہ نے۔
اور کیا چھپایا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جہاں جہاں بیان ہوئی اس کو چھپا دیا۔ کتم شہادتن، یہی مفہوم، یہی مطلب دے رہا ہے، اور مفسرین کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور کیا چھپا رہے ہیں یہود و نصارہ؟ یہود و نصارہ یہ بھی چھپا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب یہود و نصارہ نہیں بلکہ یہ سب کے سب مسلم تھے، اللہ کو ایک ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ بھی تم چھپا رہے ہو۔ اور کیا چھپا رہے ہو؟ یہود و نصارہ کا اور کیا چھپانا ذکر کیا گیا؟ وہ چھپانا یہ ہے کہ اسلام کا حق ہونا، مذہب اسلام کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا، یہ بھی یہود و نصارہ نے چھپایا۔ اس کے ضمن میں یہ چھپانا بھی آ گیا، اور یہود و نصارہ نے جتنا چھپایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ محترم ناظرین، یہ تو ایسے مقدس بندے تھے، یہ تو ایسے اللہ والے بندے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ ان کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص کے بارے میں، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، قبولیت کا درجہ پا جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اعمال کو قبول کروانا ہے تو ایک ہی اس کے لیے کرنا ہوگا کام کہ عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کام، وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر بیٹھے اور فرمایا کہ ہم پر اللہ لم یزل کی بندگی لازم ہے، اور ہر حال میں مخلوق کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور عبادت کرتے کرتے فنائیت کی منزل کی طرف راغب ہوتا رہے۔ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے فنائیت کی منزلوں کی طرف راغب ہو، کیونکہ عبادت الہی بجا لاتا ہوا جب وہ فنائیت کی منازل کی طرف راغب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل و انعام فرمائے گا، اور فنائیت کی منزلوں سے گزرنے والے بندے پر اپنا فضل فرمائے گا، اور وہ بندے جو فنائیت کی منزلوں کی طرف جاتے ہیں ان کو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ جس قدر فنا ہونے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قدر بقا عطا فرماتا ہے۔ جتنا فنائیت کی منزل میں وہ جاتے ہیں اتنا اللہ رب العزت ان کو بقا عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرنے کی طرف جائیں، اللہ کے صفات میں اپنے صفات کو فنا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ کا فضل ہوگا تو پھر ایسا فضل ہوگا کہ خالق کائنات ہمیں اپنے مقبولوں میں شامل فرما لے گا۔ جس قدر ہم فنا ہوں گے اس کی ذات و صفات میں، اس قدر ہم کو اللہ تبارک و تعالی بقا کی منزلیں عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں کہنے کو تو بڑی آسان ہے، لیکن جب گزرا جاتا ہے تو یہ باتیں
بہت ہی امتحانات سے گزارتی ہیں، آزمائشوں سے گزارتی ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے فنائیت کی منزلوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہمیں فنائیت کی منزلوں سے گزرتے وقت میں ہم سے امتحان نہ لے، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فنائیت اور بقا کی منزلیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، پروردگار پہلے پارے کی تفسیر آج مکمل ہوئی، اسے قبول فرما۔ پروردگار نشا اسلامک والوں نے جو اقدام کیا ہے، وہ اقدام آج الحمدللہ اس نتیجے کو پہنچا ہے کہ ایک پارے کی تفسیر آج مکمل ہو چکی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں ہم پارہ نمبر 2 شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی تک جتنا کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين